محترم حاضرین جمعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا 63واں سال تھا، نبوت کا 23واں سال اور ہجرت نبوی کا 10واں سال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے حج کے عظیم فریضے کو انجام دے چکے تھے۔ حج کے فریضے کو انجام دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے میدان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا: خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامکم ھذا، کہ صحابیوں حج کے احکام مجھ سے لے لو، کیونکہ اس کے بعد پھر ہماری ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ گویا کہ اس جملے کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم حادثے کی طرف اشارہ فرمایا تھا جو مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا تھا۔ اسی لیے حجۃ الوداع سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے خلیل، کائنات کے امام، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد کی طرف چلتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا قبرستان تھا جو مدینہ طیبہ میں بنایا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ بقیع والوں کے مغفرت کی دعا کروں۔ آپ کے ساتھ ابو مویہبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے ابو مویہبہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک بندے کو اس بات کا اختیار دے دیا ہے کہ یا تو وہ ہمیشہ دنیا میں رہنے اور جنت کو چن لے، یا اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کا خواہش مند ہو۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشگی دنیا کی زندگی اور جنت کو اختیار کیجئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہ فرمایا۔ آپ اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کے متمنی تھے۔ بقیع الغرقد سے لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر میں سخت درد محسوس ہونے لگا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی درد سر سے پریشان تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے درد سر کی شکایت کی۔ کہا وا راسا، کہ میرے سر میں سخت درد ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انا وا راسا، نہیں اے عائشہ، درد تو میرے سر میں ہو رہا ہے۔ تمہارے سر میں درد ہو اس سے کیا ہوگا؟ اگر تم میری زندگی میں انتقال کر جاؤ گی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا، تمہاری جنازے کی نماز پڑھوں گا اور تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ تو یہی چاہتے ہوں گے تاکہ آپ مجھے غسل دے کر میرے گھر میں اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی اور کو بسا دیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت اور مرد موت کی ابتدا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر میں درد تیزی سے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ بخار کی شکل اختیار کر لیا۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زیادہ ہی بیمار ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو جمع فرمایا، کہا کہ بیویوں اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں اپنی چہیتی عائشہ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ تمام ازواج مطہرات نے خوشی خوشی اپنے آقا، اپنے شوہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باری کے دنوں میں اپنی سوکن، اپنی بہن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تیمارداری کی اجازت دے دی۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا سہارا لیے ہوئے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رہے۔ بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار اور آپ کی تکلیف عام لوگوں کی تکلیف سے بہت ہی زیادہ بڑی ہے۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ نے کہا انک توعک کما یوعک الرجلین من امتک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیماری میں آپ کو تکلیف عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس لیے ہے کہ مجھے اجر بھی تو ڈبل ملتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت اور آپ کی بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ ایک وقت اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نہ نکل سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سوال یہ کیا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی نماز نہیں پڑھی گئی ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ جواب ملا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کئی مرتبہ اس طریقے سے ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق اکبر سے کہو کہ لوگوں کی امامت کرائے۔ آج کائنات کا امام اپنے گھر میں اپنی مسجد کے پاس لیٹا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مسجد نبوی میں امامت کے لیے صدیق اکبر کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اس سے بڑا رتبہ، اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ابا جان بہت ہی زیادہ نرم دل ہیں، جب آپ کے مقام پر کھڑے ہو جائیں گے، نماز پڑھانے لگیں گے، اپنے نفس پر کنٹرول نہیں رکھ سکیں گے، لہذا آپ عمر سے کہیے کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے سوا کوئی اچھا نہیں لگتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی امامت کرانے کے لیے آگے بڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا آرام محسوس فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھوں کے درمیان سہارا لیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف آگے بڑھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے تھے اور عام مسلمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا کرتے تھے۔ اس کے بعد کئی دن تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی نماز پڑھائی۔ میرے محترم بھائیوں، مرض بڑھتا گیا، تکلیف زیادہ ہوتی گئی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب کائنات کا امام، مسلمانوں کا قائد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یتیمی کی حالت میں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اسی لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کچھ ہی دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، چلو چل کر خلافت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جائے، کیونکہ میں بنو مطلب کے جو چہرے ہیں ان چہروں پر جو موت کے نشان نظر آتے ہیں ان نشانات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر دیکھ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو ہم سے روک دیں گے تو پھر کبھی ہمیں یہ حق نہیں مل سکتا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے چھوڑ دیا تو مسلمان جسے بہتر سمجھیں گے وہ اسے اپنا امیر بنا لیں گے۔ موت سے 5 دن پہلے اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں سنو، تم سے پہلے جو لوگ گمراہ اور برباد ہوئے ان لوگوں کے گمراہی اور بربادی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ اللہ کے لیے تم لوگ اپنے نبیوں کی اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں اس چیز سے تمہیں روکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر یہود و نصارہ پر لعنت کرتے ہوئے فرمایا لعنت ہو یہودیوں پر، لعنت ہو نصارہ پر، کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ میں اس طریقے سے کرنے سے تمہیں روکتا ہوں اور منع کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیو، مرد بڑھتا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار میں بڑی تیزی آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جسم پر 7 مشکیزیں پانی اڑھیلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی اڑھیلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اچھا محسوس کیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امامت فرمائی، پھر اس کے بعد ممبر پر تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زبردست خطبہ دیا۔ خطبے کے دوران فرمایا کہ سنو، مجھے تم سے سب سے زیادہ ڈر اس بات پر لگتا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر مبتلا ہو جاؤ اور دنیا کے اندر ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی ایسی ہی کوشش کرو جیسے پہلی امتوں نے کیا ہے۔ جس طریقے سے وہ ہلاک ہو گئے اسی طریقے سے تم ہی ہلاک ہو جاؤ گے۔ سنو، میرے انصار کے سلسلے میں اللہ کے لیے اچھا سلوک کرنا، کیونکہ دنیا کے اندر لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے لیکن انصار کی تعداد گھٹتی ہی چلی جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وصیت فرمائی کہ اس عرب کو یہودیوں اور نصرانیوں سے خالی کر دینا، بت پرستوں سے خالی کر دینا، نجران کے اندر جو نصارہ ہیں ان کو جلا وطن کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو آخری امامت کرائی وہ مغرب کی نماز تھی، جس نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی۔ پھر اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علالت، آپ کی بیماری، آپ کا مرض بڑھتا ہی گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جمعرات کا دن، یہ دن تمہیں کیا معلوم، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کتاب لاؤ، میں ایک ایسی چیز لکھنا چاہتا ہوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھ گیا۔ صحابہ نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب کافی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکلیف نہ دی جائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک تازہ ترین مسواک تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف بڑے غور
غور سے دیکھا، ام المؤمنین سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خواہش ہو رہی ہے۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا کہ مجھے مسواک کی حاجت ہے۔ ام المؤمنین نے اپنے بھائی سے مسواک لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس مسواک کو آپ کے لیے نرم کر دوں؟ مسواک نرم کر کے پیش کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں مسواک کیا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، امہات المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں میرے کمرے میں موجود تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری ہو رہی تھی۔ اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چلتے ہوئے آئی، اور ان کی چال بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چال جیسی چال تھی۔ چلتی ہوئی نبی کے پاس آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں کچھ باتیں کہیں، جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونے لگی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ باتیں کہیں، ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رونے کے بعد اس طریقے سے اچانک ہنسنے کو کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے فاطمہ سے کہا کہ اے فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا بات کہی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے جو میں تمہیں بتا نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک بتلایا تھا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ اے فاطمہ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت سے ہٹ کر تم لوگوں کو کوئی خاص بات بتلائی ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کوئی خاص بات تو نہیں بتلائی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے تو اس بات کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے میرے کان میں کہا کہ اے فاطمہ سنو، میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ میں اپنے نفس پر کنٹرول نہ رکھ سکی، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میں زار و قطار رونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھ سے اپنے قریب کیا، اس کے بعد فرمایا کہ سنو، تم سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہو، اور تم ساری دنیا کی عورت کی جنت میں سردار رہو گے، میری امت کی تمام عورتوں کی سرداری جنت میں تمہیں عطا کی جائے گی۔ تو میں ہنسنے لگی۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مغرب کی نماز پڑھائی تھی، اس دن خطبے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت میں سے، دنیا میں ہمیشہ رہنے یا اور اپنے رب سے ملنے، ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا اختیار دیا ہے۔ اس بندے نے اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کو اختیار کر لیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ان باتوں کو سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان شیخ کو دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کے بارے میں بتلا رہے ہیں اور یہ روتے جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصل اندازہ ہوا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن صبح کے نماز کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف جھانکا۔ مرض بہت ہی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک سے پردہ ہٹایا۔ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صفیں باندھے ہوئے نمازوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حجرہ مبارک سے
پردہ ہٹتے ہوئے دیکھا تو تمام کے تمام فتنے میں پڑ گئے. ایسا لگتا تھا کہ نماز چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے چلے آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے صحابہ کرام کو وہیں رہنے کا اشارہ کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کی طرف ہٹنا چاہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی جگہ پر رکنے کا اشارہ کیا. یہ آخری نظر تھی جو کائنات کے امام نے اپنی امت کی طرف ڈالی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس لمحے کو کبھی بھلا نہیں پائے. میرے محترم بھائیوں، پیر کے دن 12 ربیع الاول کو، ہاں بالکل وہی دن جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یا آپ کی موت پر پتہ نہیں کس چیز پر خوشی منائی جاتی ہے، کائنات کا امام صبح کے وقت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے میرے محترم بھائیوں سینے سے ٹیک لگایا ہوا تھا. ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کسی کی پیمارداری نہیں کی تھی، اسی لیے ان چیزوں کے متعلق مجھے زیادہ معلوم بھی نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک چہرے پر کبھی چادر ڈالتے، کبھی چادر ہٹاتے، اور آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سنو، موت کے لیے بڑی سختیاں ہوتی ہیں. میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کے نبی ہیں، اشرف الخلق ہیں. پوری مخلوقات میں اگر کسی کا رتبہ، کسی کا مرتبہ سب سے بڑا ہو سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہو سکتا ہے. سکرات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ایک ٹب رکھا ہوا ہے، اس میں پانی ہے، کبھی پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی اپنے مبارک چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. موت کے لیے سکرات ہوتی ہے. ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن رکھی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی نبی کو موت عطا فرماتا ہے تو موت سے پہلے نبی کو اختیار دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، میں آپ کے منہ سے کان لگائی ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آخری کلمات یہی تھے، بل الرفیق الاعلی، بل الرفیق الاعلی، بلکہ رفیق اعلی سے ملنا ہے، ہمیں اس دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں، ام المؤمنین فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر میری گود میں رکھا ہوا تھا. اچانک میں نے بھاری پن محسوس کیا، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے کوئی ٹھنڈی چیز نکل رہی ہے. میں اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پائی، میں سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کی حالت میں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت ملتی ہے. آپ کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ بھی تھے. انہوں نے داخل ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا کو الوداع کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نکل چکے تھے. کائنات کا امام اس دنیا کو رخصت کر چکا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس منظر کو دیکھا، اپنے نفس کو انہوں نے تسلی دینے کے لیے کہا کہ اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہیں. اللہ کی قسم، جس کے زبان سے میں یہ کلمہ سنوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، میری تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی. مسجد کے اندر کوہرام مچا ہوا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے حوالی میں گئے ہوئے تھے. دوڑتے ہوئے صدیق اکبر کے پاس روتے ہوئے قاصد پہنچتا ہے. رونے کی آواز کو سن کر صدیق اکبر فوراً کہتے ہیں اقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے؟ روتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. مبارک چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو ٹھیک کرتے ہیں، اس کے بعد پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی آپ پر دو موتوں کو کبھی جمع نہیں فرمائے گا، جو موت آپ کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ موت اب آپ کو آ چکی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، فرماتے ہیں واہ نبیہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پریشانی کی حالت میں ہے، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں سنو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء دنیا میں آ چکے ہیں، کیا محمد کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو تم لوگ اپنے پیٹ پھیر کر اسلام سے بھاگ جاؤ گے؟ جو اسلام سے پیٹ پھیر کر چلا جائے وہ یہ سن لے کہ وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، جو شکر گزار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شکر گزاری کا اسے بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔